ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پہلے اپنے بزرگوں سے یہی سنتے ہوئے آئے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیک کام اس طرح چھپا کے کرو یا کرنے کے بعد بھول جاؤ، نہ اس کو جتاؤ نہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو۔ لیکن آج کل تو کچھ ایسا فیشن چلا ہوا ہے، یعنی اس کو محاورے کو اگر یوں کہیں کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ یعنی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اب نیکی کے کام کرنے کے باوجود اس کا وہ کم سیلفی کے بغیر ہو جائے تو یہ تھوڑا سا دشوار اس دور میں نظر آتا ہے۔ یعنی نماز تو نماز، مصلی پر اگر ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو اس سے پہلے سیلفی لے کر اس کو فیس بک پہ ڈالا جائے گا۔ کسی مزارات اولیاء کے اوپر اگر حاضری کریں گے تو باعث برکت کے لیے نہیں بلکہ ایک شوق اور فیشن کے طور پر وہاں بھی سیلفی لے کر فیس بک وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جائے گی۔ یعنی بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اور مزارات اولیاء تو دور، حضور علیہ السلام کے روضے پر جا کر بھی وہاں بھی سیلفی کا جو ہے کریز ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر طواف کرتے ہوئے سیلفی لے کر لوگوں کو یعنی نیکیاں کر کے فیس بک پہ ایک ڈالنے کا ٹرینڈ سا چلا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یہ چیز معلوم چل جائے کہ ہم کہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ تو وہ کہاوت اب اس طریقے سے ہی نظر آتی ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا کیا۔ اس کے اندر پھر ٹرینڈ بھی ایک عجیب سا ہے کہ سیلفی لیتے وقت کوئی شخص سیدھی صحیح سالم شکل کے ساتھ بھی سیلفی نہیں لیتا۔ یعنی آج کل سیلفیوں کا بھی کریز یہ ہے کہ طرح طرح کی شکلیں بگاڑ کر معاذ اللہ سیلفی لی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اچھی شکل و صورت پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ پیدا کیا، لیکن یہ بندہ جو شکل انسانوں والی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل دی، لیکن اس کو جانوروں کی طرح تشبیہ دے کر شکل کو بگاڑ کے، بھووں کو بگاڑ کے، منہ کو، نقشے کو یعنی منہ کا پورا جغرافیہ بگاڑنے کے بعد سیلفی لی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ منہ کو ٹیڑھا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو سیدھا کرا، لیکن یہ بندہ یا بندی اپنی سیلفی کے چکر میں منہ کو ٹیڑھا کرنے کے بعد سیلفی لیتے ہیں۔ یعنی کس طرح یہ قیامت کے اندر اس کا جواب دیں گے کہ منہ کو بگاڑ کر، جس منہ کو اللہ نے سیدھا بنایا اس کو سیلفی کے چکر میں اس کو ٹیڑھا کر دیں۔ اگر خدا نہ کرے معاذ اللہ تعالیٰ منہ ہی اس طریقے کا ٹیڑھا بناتا تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح چہرہ بنانے میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ جس کا شکر کرنا چاہیے، اور بجائے شکر کو آج منہ کو بگاڑ کر عجیب طریقے سے یعنی نقشہ جانوروں کی طرح چہرہ بنا کر لوگ سیلفی لینے میں مشہور ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا کیا۔ قیامت میں اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا کیا، پھر اس کی کیا حاجت تھی کہ شکلوں کو جانوروں کی طرح منہ بگاڑ کر سیلفی لی گئی۔ ہر اس جگہ پہ جہاں حاضری دینے پہ آدمی باعث برکت سمجھتا ہے، ثواب کی نیت سے حاضر ہوتا ہے، آخر وہاں پر بھی سیلفی لے کر کس طریقے سے اور کیوں اپلوڈ کی گئی، تو کل ان سیلفی والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارشاد ہوگا تو غالباً ان کے سامنے کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا، اور ان کے نام اعمال میں بعض ایسے مقامات پر جہاں ثواب ہوتے ہیں اس سیلفی کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں ہوں گے۔ یہ اپنی وہاں کیا نیتیں پیش کریں گے کہ کیوں طواف لیتے وقت سیلفی لے کر فیس بک پہ لوگوں کو بتانے کی حاجت تھی، کیوں کسی مزارات اولیاء پر حاضری کے وقت سیلفی لے کر بتانے کی حاجت تھی، کیوں نئے لباس پہننے کے بعد سیلفی لے کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی، کیوں نیکی کے کام کرتے وقت ہاتھوں میں تسبیح لے کے مصلی پر بیٹھے وقت سیلفی کے ساتھ لوگوں کو بتانے کی حاجت تھی کہ میں عبادت میں مشغول ہوں، آخر اس کی کیا ضرورت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے تحت پوچھے گا اور کیوں شکلیں بگاڑ کر سیلفی لینے کی حاجت تھی، تو ایسے سیلفی لینے والا وہاں پر کیا جواب دے گا؟ پتھر میں حسن لالے پرنوار